اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج غالباً سات رجب المرجب ہے 1445 ہجری، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، اور 20 جنوری 2024 بروز ہفتہ بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ یہ سورۃ النور آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 38 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 35 تو آیت نمبر نور تھی، آیت نور تھی، آیت نمبر 35 آیت نور تھی۔ اس میں نے نور کا ذکر کر دیا، نور کی مثال جو اللہ نے بیان کی وہ بھی میں نے بیان کر دی۔ اب مسئلہ ہے کہ وہ نور ملتا کہاں سے ہے اور کیسے ملتا ہے، تو یہ آیت نمبر 36 آ رہی ہے کہ فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ نے ان ترفع، کہ بلند کیے جائیں، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام۔ اس سے مراد ہے مسجد، فی بیوت، گھر میں، تو اس گھر سے مراد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر سے مراد بولو بھائی مسجد ہے۔ تو یہ مساجد کا ذکر ہے۔ یہاں یہ جو ترفع کا لفظ ہے اس کا معنی ہے مساجد کو بلند کرنا۔ بولیے مساجد کو بلند کرنا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ترفع معناہ تبنا و تعلا، کہ مسجدوں کا قائم کرنا، مسجدوں کو بلند کرنا، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، کہ اس میں داغ دھبے نہ ہو دیواروں پر، جا بجا مکڑی کے جالے نہ ہو۔ جو اتنی خوبصورت مسجد ہونی چاہیے کہ جو شخص مسجد میں آئے اس کو یوں لگے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں۔ اب اس پر آپ توجہ سے سنیے، یہاں یہ جو ہے نا ترفع، یہ تبنا کے معنی میں ہے، میں نے جیسا کہ بتا دیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اس میں قواعد سے مراد اس کی بنا ہے، اس کی تعمیر ہے۔ اب ایک حدیث پاک سنیے مسجد کے بارے میں، بڑے کمال کی حدیث ہے، آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یار یہ ٹیشو رکھ دے یہاں، کہ من احب اللہ عز وجل فلیحبنی، کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت رکھے۔ کیوں کہ حضور کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نصیب نہیں، تو جو اللہ سے محبت رکھتا ہے فرمایا وہ مجھ سے محبت رکھے۔ ومن احبنی فلیحب اصحابی، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے میرے صحابہ سے محبت رکھے۔ اب یہ جو ایک تقسیم بنا دی گئی ہے صحابہ اہل بیت، ٹھیک ہے اہل بیت ہیں، پر اہل بیت کی بھی پہلی شرط صحابی ہونا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھے؟ جب ہم کہتے ہیں نا صحابہ، اس میں اہل بیت شامل ہیں، بولیے اس میں اہل بیت ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں تو ہر فضیلت ہے، صحابی نہیں تو کون سی فضیلت ہوگی؟ امام حسن و حسین صحابی ہیں تو ساری باقی فضیلتیں ہیں۔ اگر وہ حضور کے صحابی نہیں تو پھر تو وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی صحابی نہیں تھا، تو مسلمانوں میں شمار نہیں ہوا۔ ابراہیم کا وہ چچا جس کو قرآن نے باپ کہا ہے، قرآن میں، وہ چونکہ مسلمان اور صحابی نہیں بنا تو وہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ اور حضرت لوط کی بیوی سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی وہ صحابیہ نہیں بنی تو اہل بیت میں بھی شامل ہے، گھر میں رہتے ہوئے بھی شامل نہیں ہوئی کیونکہ صحابیہ نہیں ہے۔ تو جب ہم صحابہ اور صحابیات کہتے ہیں
تو اس میں سب کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اب سمجھیے من احب اللہ عز وجل فلیحبنی، کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، اور ومن احبنی فلیحب اصحابی، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ صحابہ کی محبت کے بغیر نبی پاک کی محبت بولو سارے مل کے بھائی نصیب ہو سکتی؟ اور آگے سنیے وَمَنْ أَحَبَّ صحابی فَلْيُحِبَّ الْقُرْآنَ، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن پاک سے محبت رکھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہی نہیں پڑھتا اور کہتا میں صحابہ کا عاشق ہوں۔ ساری زندگی اس نادان مسلمان نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں سیکھ سکا۔ اس نے سائیکل چلانے سیکھ لیے، موٹر سائیکلوں کے مسئلے سیکھ لیے، کھیتی باڑی ساری سیکھ لی، یہ موبائل کے کتنے عذاب ہیں، اس میں کتنے پنگے ہیں، وہ سارے سیکھے بیٹھا ہے، مگر نماز کا ترجمہ نہیں، اس کو ثنا کا ترجمہ ابھی تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ومن احب صحابی فلیحب القرآن ومن احب القرآن فلیحب المساجد، فرمایا جو قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ مساجد سے بھی محبت رکھے۔ آپ کڑیاں سمجھ رہے ہیں نا کہ قرآن کی محبت ہے تو آؤ نا مسجد میں۔ تھوڑی سی دھند کیا پڑی، پکے نمازی گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھکوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی دھند میں تمہاری دکانیں چل رہی ہیں، مارکیٹ چل رہی ہے، ساری تمہاری خوشیاں کمیاں سب ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، براتیں ہو رہی ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، صرف نماز کی باری بیچارہ بڑا کمزور ہو گیا۔ وہ جی ٹھنڈ بڑی ہے، وہ جی سردی بڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا قرآن سے محبت ہے تو مسجدوں سے محبت کرو۔ فَلْيُحِبَّ الْمَسَاجِدَ فَإِنَّهَا افنیت اللہ، فرمایا ہاں جو مسجدوں سے محبت کرے گا، جو مسجدوں سے محبت کرتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مساجد سے محبت کرے، کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور ان کی تعظیم کا رب نے حکم دیا ہے۔ اذن اللہ فی رفعها وبارک فیہا میمون، فرمایا کہ بھائی یہ جو اللہ کے گھر ہے نا ان میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور وہ بھی بابرکت ہیں جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو مسجدوں میں آ کر بیٹھتے ہیں وہ بھی برکت والے ہیں۔ اور آگے سنیے محفوظۃ محفوظ، ہاں محفوظۃ محفوظ اہلھا، مسجد بھی محفوظ ہے، اور جو مسجد میں آ جاتا ہے اللہ اسے بھی اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اسے بھی اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ ہم فی صلاتہم واللہ عز وجل فی حوائجہم، ہم فی المساجد واللہ من ورائہم، فرمایا اللہ ہاں وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ ان کے کام پورے کر دیتا ہے۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، نمازیں اندر کا کام ہے نا مسجد کا، تو جو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ ان کے باہر کے کام سیدھے کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم حدیث میں ہے، جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے زور تک اس کے ہاتھوں میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ یہ وی آئی پی بن گیا جناب، اللہ کا خاص بندہ۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، یہ شیطان کے ترجمان ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کے سارے کاموں کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسجدوں کو بلند کرو۔ اب میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاؤں، سیدنا عثمان غنی پڑھی رضی اللہ تعالی انہوں نے ساگوان کی لکڑی، یہ اس وقت کی سب سے قیمتی لکڑی تھی، مسجد کی تعمیر میں لگائی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی تعمیر اور نقش و نگار کا خوب اہتمام کیا، اور اتنا اہتمام کیا کہ اس وقت کے صحابہ نے بھی کسی نے تنقید ہے، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے اللہ خوبصورت ہے تو گھر بھی خوبصورت ہونا چاہیے، تو بولو بھائی کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ ہاں اب مسجدوں کے چند آداب سن لیجئے، وہ ذرا بڑی توجہ سے۔
اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا مجھے ایک فرمان یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ لا باس بنقش المساجد بماء الذهب، کہ اگر مسجدوں میں سونے کے پانی کے ساتھ نقش و نگار بنا دو تو بھی جائز ہیں، تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات ہے، پر مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا، اپنی بڑائی نہیں ہونی چاہیے. اچھا نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جب کوئی نجاست لائی جائے، کوئی گندی چیز مسجد میں لائی جائے تو مسجد اس طرح اپنی برکتیں سمیٹ لیتی ہے جس طرح انسان کی کھال آگ سے سکڑ جاتی ہے، اس طرح مسجد بھی سکڑ جاتی ہے جب اس میں کوئی نامناسب چیز لائی جائے. حضرت ابو سعید خدری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد سے ناپاکی اور گندگی اور تکلیف دینے والی چیز کو نکالا، اس صفائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. کہو نا یار مل کے سبحان اللہ. ہاں نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے، کہاں سے؟ آپ تو ٹوٹیاں ملی ہیں نا، گیزر شیزر بھی سیٹ کراتا ہے، کمال ہے جی. یعنی حدیثیں سن کر بھی نمازیوں پر اثر نہ ہو تو ایمان کا اندازہ تو یہیں سے لگ جاتا ہے نا کہ کنہ کی ایمان ہے، کہ بار بار حدیث سن رہا ہے پر عمل کرنے کو اس کا دل ہی تیار نہیں ہوتا. فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اس کا ثواب ایسا ہے جو احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف حج کرنے جا رہا ہے. یہ گھر سے وضو کی فضیلت ہے، چھڑ دیتی ہے. اچھا جی فرمایا جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، وضو کہاں کر کے؟ کرنا نہیں، چل سنتے لو نا، یہ تو نہیں کہ آنکھوں کے کہ مولوی صاحب نے دسیا ہی نہیں، آپ تے پھسو سانو تے نہ پھسایا جی. تو فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے اشراق کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو گھر سے وضو کر کے فرض کے لیے آ رہا ہے اللہ حج کا ثواب دے رہا ہے. پر اس کو نہیں چاہیے بھائی، یہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے. حضرت بریدہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز مکمل اے میرے نبی نور کی بشارت سنا دیجئے. اچھا جی نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرد کی بات ہو رہی ہے، گھر کی بجائے دکان کی بجائے نماز کہاں پڑھتا ہے جی؟ مسجد میں، اللہ 20 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. ایک حدیث میں 25 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک حدیث میں 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. اور جامع مسجد میں جب کوئی جماعت کے ساتھ پڑھے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کو ایک نماز پر 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کوئی اچھی طرح وضو کرے سنت کے مطابق اور پھر مسجد کی طرف آ جائے اور مسجد کو چلے اور اس کو سوائے نماز کے اور کوئی غرض ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کر رہا ہے. جب تک وہ مسجد میں پہنچتا نہیں ہر قدم پہ گناہ بھی معاف ہو رہا ہے اور درجے بھی بلند ہو رہے ہیں. پر اس کے لیے وضو شرط ہے گھر سے کرنا. بے وضو والے نو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ انہیں ہر قدم تے درجے ود ہونے تے گناہ معاف ہو رہے. یہ وضو گھر کے کر کے چلے گا با وضو کے ہوگا. تو آگے فرمایا جب تک یہ انتظار میں جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اللہ اس کو نماز کا ہی ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. اور یہ میں حدیث وہی پوری کر رہا ہوں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اس کی مغفرت فرما۔ فرمایا جب تک تم کسی کو تکلیف نہ دو اور جب تک تمہارا وضو ٹوٹ نہ جائے یہ فضیلت اللہ تمہیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ جناب صحیح مسلم کتاب المساجد سے میں نے حدیث پڑھ دی ہے۔ حضرت حکم بن عمیر پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ، کہو سبحان اللہ، یعنی زیادہ وقت، اور اپنے دلوں کو رکت کی عادت ڈالو، اپنے دلوں میں رکت پیدا کرو، رقیق القلب یعنی نرمی پیدا کرو۔ پر عجیب گل ہے کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا اندر دل چ نرمی آ جاندی ہے، حاجی صاحب دے دل چ نرمی، حاجی صاحب چونکہ رب دا گوانڈی ہے، 5 ٹائم نمازاں پڑھتا ہے، چھری سب نالوں تیز رکھتا ہے، ایسا الٹ چل رہا ہے۔ اگر نمازیں قبول ہوں اور مسجد میں آنا جانا قبول ہو تو دل نرم ہونا چاہیے یا سخت ہونا چاہیے؟ پر میں نے اکثر نمازیوں کا دیکھا ہے دل سخت ہے، مولویاں دا اس تو سخت ہے، پیراں دا اس تو سخت ہے، تو لگ رہا ہے کہ ہماری باتیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ معاف فرمائے، دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار قرآن کا اثر دل پہ پڑے اور دل نرم نہ ہو، نماز دل میں اور دل نرم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں اپنے دلوں کو نرم کرو، اور فرمایا کثرت سے غور و فکر کیا کرو اور کثرت سے اللہ کے خوف سے رویا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دے کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جن میں رہنا نصیب ہے۔ گھر شرط بناؤ، گزارے دے، مسجدیں سونیاں بناؤ نا، نہیں سمجھ آئیے؟ ہاں فرمایا کہ ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ دنیا کی جو حاصل بھی نہیں کر سکو۔ حضرت ابو درداء سارے پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹے تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے۔ اپنے پتروں نو لیاندے ہو، کوئی اثر ہی نہیں پیندا، ساڈا پتر آوے نہ آوے کوئی ساڈے صحت تے اثر، ساڈا تعلق بھی خراب ہے، چلو انہوں کہہ میں تیرے نال سلام ہی نہیں لینا، تیرے سلام دا جواب نہیں دینا جب تک تو 5 ٹائم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا۔ چل اس کو کچھ پتہ تو چلے، پر اس شخص کے ماتھے پر بھی سلوٹ نہیں پڑ رہی، حالانکہ یہ خود 5 وقت کا پکا نمازی ہے اور بچے اس کے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اور یہ صحابی رسول ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں بیٹے تیرا گھر مسجد ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں، جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعے اپنا گھر بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت اور سکون پیدا کر دیتا ہے، اور پل صراط سے اس کو آسانی سے گزرنے کا وہ ملکہ عطا فرما دیتا ہے، یعنی پل صراط سے آسانی سے گزرنا اس کے نصیبے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا ضامن بن جاتا ہے۔ جی ابو صادق ازدی رحمۃ اللہ علیہ نے شعیب ابن الجہاب کو خط لکھا کہ مسجدوں کو لازم پکڑو، کیونکہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مساجد انبیاء کی مجالس ہیں۔ نہیں سمجھے ہو کہ اگر تم مسجد میں بیٹھ گئے تو ایسے ہے جیسے نبیوں کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو ابھی آپ الحمدللہ ہم انبیاء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہو سبحان اللہ، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو بھائی ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے۔ تو فرمایا تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے مسجد میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے ذمہ ہے، اس پر واجب ہے کہ اس کی زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکلے۔ مساجد کے آداب میں سے ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ، بولو اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں
یہ چھوٹے چھوٹے لے آتے ہو، بڑوں کو سلا دیتے ہو، یعنی ہر کام میں دین دی مخالفت کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو کوڑا مارتے تھے جو چھوٹے ہوتے تھے اور مسجد میں آتے تھے، ان کو درہ لگاتے تھے ہلکا ہلکا، ادھر سے نکر سے نکلو، تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کو تو مسجد کے آداب کا پتہ ہی نہیں۔ بچہ تو کھیلے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، اور وہ وبال سارا ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اور میں جب کہتا ہوں کہ بچوں کو لے جاؤ نہ لاؤ تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب نے بچے نال کیڑا ویر شروع ہوا ہے۔ بھائی یہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ایک آداب اور سن لیں جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لا یکذب الکذبۃ فیتباعد عنہ الملک ہاں جی من النتن ریحہ، کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی جھوٹ کی نحوست سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی بدبو آتی ہے فرشتوں کو، اس لیے فرمایا کہ فعلی ھذا یخرج من عرف منہ الکذب وتقول بالباطل فإن ذلك یؤذی، فرمایا کہ جو مسجدوں میں آ کر جھوٹ بولے اس کو مسجد سے نکال دو، بولو اس کو مسجد سے، جو مسجدوں میں جھوٹی باتیں کرے، باطل کی باتیں کرے، نکال دو۔ اسی جھوٹے مولوی رکھے ہوئے نے مسیطہ چ، پتہ ہے کہ وہ دگڑ سنا رہے ہیں، کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ ظالم گا کے سنا رہے ہیں، بس ادھر کا شعر ادھر کا شعر، ادھر کا قصہ ادھر کی کہانیاں، پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارے ہر خطبے سے قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ فرمایا ان کو مسجدوں سے نکالو جو مسجدوں میں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں کہ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ کچا لہسن کھا کے مسجد میں نہ ہو، کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے، کچا پیاز کھا کر مسجد میں اس سے بدبو آتی ہے۔ تو جھوٹ بولنا کیا خیال ہے، گنڈے کے برابر بھی نہیں ہے، تو جھوٹوں کو بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اب آخر میں 15 آداب علماء نے لکھے ہیں مساجد کے، یہ آپ کو سنا دوں، بہت ضروری ہے، کسی کو اللہ توفیق دے تو وہ چھپا کر یہاں لگا بھی سکتا ہے تاکہ ہر نمازی کو یاد ہونے چاہیے۔ نمبر 1، مسجد میں داخل ہو تو سلام کرو، کیا کرو؟ پر اگر لوگ ذکر کر رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں تو سلام کرنے کی ضرورت ہے؟ سنتوں کے علاوہ آئے ہو تو سلام کرو، نماز کے علاوہ۔ مسجد خالی ہو پھر بھی کرو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھ دو، فرشتے جواب دے دیں گے۔ اچھا جی، دوسرا ادب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے اگر وقت ہے تو 2 نفل تحیت المساجد کے پڑھ لو، تحیت المسجد کے پڑھ لو جی، اور جن وقتوں میں نفل نہیں پڑھنے چاہیے اس میں نہ پڑھو۔ اچھا جی، تیسرا یہ ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت کی باتیں کرنی جائز نہیں ہے، کہ ایک شخص نے کہا کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، اللہ نے کے نبی نے فرمایا اللہ کر کے ملے ہی نہ، مسجدیں اس کام کے لیے بنی نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ نمبر 4، وہاں اسلحہ لہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اپنی گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرے۔ نمبر 6 مسجد میں بلند آواز سے بولنا جائز ہے۔ نمبر 7 وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے۔ نمبر 8 کوئی بھی مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا، یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے، اذان میں نے دینی ہے تو کیوں دے دی، میں نے پڑھنی تھی تو کیسے پڑھ دی؟ بھائی جس نے پڑھ دی بولو، جس نے پڑھ دی، کسی کے ابے کی جاگیر نہیں ہے کہ سب کو قبضہ کر کے بیٹھ جائے۔ میں عشاء کی نماز اذان دیتا تھا بڑے شوق سے، پارا صاحب دینی شروع کر دی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا اجر بھی مل گیا، میری نیت کا مجھے مل رہا ہے کہ نہیں ہے؟ پر بھائی جا کے ویکھو مسیطہ قبضے ہوئے نے، بابے لڑدے بڑے نے، تو یہ بھی بولو بھائی مسئلہ جائز ہے نہیں ہے۔ 9واں یہ ہے کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر بیٹھ کر لوگوں کو تنگی دینا جائز ہے؟ سارے بولتے جاؤ بھائی۔ 10واں ادب یہ ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے کے
آگے سے بولو گزرنا جائز ہے؟ فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر تمہیں سال کھڑا ہونا پڑے تو تم کھڑے رہو گے، مگر کسی کی آگے سے گزرنا برداشت گوارا نہیں کرو گے۔ اچھا جی، نمبر 11 یہ ہے کہ مسجد میں تھوکنا بھی جائز نہیں اور ناک وغیرہ بھی صاف کرنا جائز ہے۔ تو باسیاں بھی اس میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ساڑیاں جماعت دے وچے بھی جاری نے ماشاءاللہ جاری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو باسی آتی یہ تب آتی ہے جب بندہ بے فکر ہو اور شیطان کا غلبہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی کو ساری زندگی نہیں آئی، مجھے بھی آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے۔ اللہ اس مرض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ 12واں یہ ادب ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر انگلیوں کے پٹاخے نہ نکالو، یہ بھی جائز نہیں۔ گوڈا بھی اس طرح نہیں جائز، بڑے ادب کے ساتھ، جیسے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں فقیر بیٹھے ہوئے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے قیدی بیٹھے ہوئے۔ تو بھائی اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکالنا بولو مسجد میں جائز ہے۔ اور 13واں ادب یہ ہے کہ اپنے کسی بدن کے حصے سے بار بار کھیلنا جائز ہے۔ بعض اتنے کھرک کر رہے ہوتے ہیں، بعض اتنے کھرک کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز میں لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ 14واں ادب یہ ہے کہ نجاست سے پاک اور صاف رہے مسجد بھی اور نمازی بھی، اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون یعنی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں اس کو مسجد میں لانے کی بولو بھائی سارے ضرورت ہے نہیں ہے۔ 15واں ادب یہ ہے کہ وہاں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کے ذکر سے مراد نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، درود شریف بھی ہے، اور یہ جو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب آئیے جناب اس کا آیت کا ترجمہ پورا کر دوں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا اللہ نے کہ بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح بھی اور شام۔ صبح میں تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مراد ہے فجر کی نماز، اور والآصال میں ظہر عصر مغرب عشاء ساری آ گئی۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت، کہو سبحان اللہ۔ آپ جب کسی کو خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا پہلوان، استاد کا لقب کسی کو مل جاتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ جوان مرد، سبحان اللہ، اللہ دے جوان مرد، اللہ دے جڑے کون نے؟ لا تلہیہم تجارت، جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت، ولا بیع، نہ خرید و فروخت۔ حالانکہ خرید و فروخت تجارت میں آ گیا ہے، پر تجارت سفر میں بھی ہوتا ہے، سفر بھی ہوتا ہے تجارت کا، تو وہ آ گیا خرید و فروخت۔ جب سودا ہو رہا ہو، پارٹی آئی بیٹھی ہو، اور امید ہو دکاندار کو کہ ابھی میرا سودا طے ہوگا اور منافع مجھے، اللہ کہتا ہے یہ وقت بھی تمہیں غافل نہ کرے عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے سے۔ تو تجارت پیچھے کرے، ذکر آگے کرے، اور جناب خرید و فروخت پیچھے کرے، اور دکانیں شکانیں پیچھے کرے، اور آ کر نماز قائم کرے، تو اللہ کہتا ہے جنہیں میرے مرد ویکھنے نے اے ویکھ لو، یہ ہے میرے مرد۔ اذان ہوئی، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دکان بند کر دی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک صحابی وہ تھے، اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو ہتھوڑے مارتے ہیں، لوہار، وہ کام کرتے تھے، انہوں نے یوں ہتھوڑا اٹھایا مارنے لگے، اور ایسے کیا تو اذان شروع ہو گئی، وہ سٹ بھی نہیں ماری، تھلے رکھ کے سیدھا مسیتے، انہاں دی شان وچ یہ آیت نازل ہوئی ہے، کہو نا سبحان اللہ، کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ یہ ہیں واقام الصلاۃ، یہ ہیں میرے وہ جوان مرد، یہ ہیں وہ اصل بندے کہ جن کو خرید و فروخت تجارت نہ میرے ذکر سے روک سکتی ہے، نہ نماز کے قائم کرنے سے روک سکتی ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نہ زکوٰۃ کے دینے سے روک سکتی ہے۔ کہ آج کا بے وقوف تاجر کہتا ہے کہ جناب میرے تو خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، تو جی میں تو پہلے ہی بڑے گھاٹے میں ہوں، حالات بڑے مندے ہیں، کاروبار بڑا مندہ ہے،
ज़िम्मेदार कहता है खर्चे पूरे नहीं हो रहे, अल्लाह कहता है ज़कात तेरे माल की मैल है, इसको निकाल दे, माल तेरा साफ भी हो जाएगा, पाक भी हो जाएगा, मेरी बरकत भी शामिल हो जाएगी। तो ये चीज़ें बोलो भाई, किसी को रोक सकती नहीं। यखाफूना क्यों हुण ते दो मरलियां की दुकान नहीं छड़ी जा रही, दो टकियां की दुकान है। अगर इन्होंने मिल ऑनर बना देवे तो मेरा ख्याल है इन्हें साल भी मसीते पैर नहीं रखना, जिन्होंने छोटिया छोटिया दुकाना जुम्मे तो रोकी खड़ियां ने। ईमान किथे है भाई? यखाफूना वो डरते रहते हैं, इन्होंने डर कोई नहीं अल्लाह का। आप बताएं जो नमाज ना पढ़े, अल्लाह फजर के टाइम लटका दे के जोर तक उल्टा लटका रहेगा, सारे पढ़नगे नहीं पढ़नगे? हुण बोलते नहीं हो। अगर अल्लाह सांस बंद कर दे के नमाज पढ़ोगे तो सांस आएगा, तो सारे पढ़नगे नहीं पढ़नगे? इनका पेशाब ही अल्लाह बंद कर दे तो कितना बड़ा अजाब होगा। फौरी पर अल्लाह कहता नहीं मैं मुहब्बत वाली लैनी है, मैं मेरे को डर डर वैसे ही डर के मैं बहुत बड़ी हस्ती हाँ, मैं ही बड़ा हाँ। अल्लाह अकबर। यखाफून यौमन वो डरते रहते हैं उस दिन से, ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार घबरा जाएंगे जिसमें दिल और आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उस दिन सिर्फ नमाज काम आएगी, फैक्ट्री काम ओ जी मौलवी साहब खाइए पीए कितों, बच्चों को कितों खिलाइए। और भाई अल्लाह ने कुरान च आख्या जिन्हें तुहाडे प्यो दादे नूं दिता तुहानूं दिता तुहाडे बच्चों नूं भी दे देगा। इन्हां नूं स्कूल सिखाना जरूरी नहीं, अल्लाह की कसम इन्हां नूं मस्जिद च लियाना जरूरी है। चलो भाई इनको मस्जिद में लाना जरूरी है, इनको दीन सिखाना जरूरी। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू, ताकि जजा दे उन्हें अल्लाह ताला उनके बेहतरीन अमाल की। व यज़ीदहुम मिन फज़लिही, अमल लो मैं विच अपना फजल भी पा देंगा। ऐ व यज़ीदहुम मिन फज़लिही, मैं अपने फजल से तुम्हारे अमलों के अजर में और इजाफा कर दूंगा। पर अहसन मा अमिलू, जिसने चंगे अमल किए, कहते अमलों की लोड़ की है, अमलों की लोड़ की है। मैं क्या ही लोड़ है? खान का डोगरा सुना है आपने? मैं वहाँ गया रमज़ान में, रमज़ान शरीफ में खिताब था मेरा, तो उतरा रोज़ा था असर के बाद, तो एक लंबा मलंग कुर्ता उसने एक ही पहना हुआ था, बस वो कुर्ता ही था जो घुटनों तक नीचे जा रहा था, टखनों तक, तो खा रहा था सरेआम। तो मैं नीचे उतरा तो मैं क्या, मलंग साहब सरेआम ही बाबा जी, कितने नुकर शुकर ही फड़ लो। कहता क्यों? मैं क्या रोज़ियां दा एहतराम कर, तू नहीं रखिया एहतराम तो कर। ते कहता मैं रखिया हुआ है। तो मैं क्या खा क्यों रहे है? कहता केड़ा रोज़ा रखिया मौलवी तू? इंज ही बोलिया। मैं क्या मलंग साहब जेड़ा सुबह सहरी वेले रखी दे ते इफ्तार वेले, कहता वो केड़ा रोज़ा जेड़ा रख के शामी खोल लिया, असी वो रखिया जेड़ा खोलिया ही कदे नहीं। चल अंदाजा करो हुण तुसी, इस बेवकूफ़ी का कौन इलाज करे भाई? मैं जी वो रोज़ा रखे जेड़ा कदे खोलिया। मौलवी साहब साडा रोज़ा ये ना खाने पीने नाल नहीं टुटदा। मैं गया अल्लाह दे नबी ने तो सहरी खाधी है तो इफ्तारी वेले खोले है, तेरा हुण उस तो भी अगे बनीए। फिर कहन लग्या तुहाडी लैन ही वखरी है। मैं क्या तुसी ट्रेन वाली मान लो, असी जन्नत वाली ते हां। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह कहता है तो अच्छे अमल की जजा दूंगा मैं, पर तुम्हारे पूरे पूरे नहीं दूंगा। भाई यज़ीदहुम मिन फज़लिही, विच फजल भी पा देगा। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, और अल्लाह ताला रिज़्क देता है जिसे चाहता है बगैर हिसाब के। ये रोज़ी का मसला आ गया। देखो वज़ू की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, ये वज़ू के दौरान पढ़नी चाहिए। व वस्सिअ ली फ़ी दारी, अल्लाह मेरे घर की तंगियां दूर कर दे। व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाह मेरे रिज़्क में बरकतें अता कर दे। तो अब आप बताइए कि मस्जिद वज़ू के साथ रोज़ी का मसला हल हो रहा है या नहीं हो रहा? और यहाँ अल्लाह फरमा रहा है अमल सीधे कर लो, रोज़ी तो मैं जिन्होंने चाहना बगैर हिसाब दे देना। तो जो तुसी रोज़ी नूं ही माशाअल्लाह सब कुछ बना लिया है, तो अल्लाह कहता फिर हाँ हदीस है कि तुम अल्लाह को राज़ी कर लो, तुम्हारे मुकद्दर की रोज़ी नाक रगड़ती तुम्हारे पीछे आएगी। रोज़ी तुम्हें यूं ढूंढती है जैसे मौत अपने मारने वाले को ढूंढती है ना, जिसको मारना है उसको मौत ढूंढती है, ऐसे रोज़ी ढूंढेगी तुम्हें।
اور جب روزی کو ہی مقصد بنا لیا تو اب تم ناک رگڑ رہے ہو، اب تم روزی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو، پھر بھی ملتی وہی ہے جو اللہ نے لکھی ہے، کوئی زیادہ کر سکتا تو اما عائشہ صدیقہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسجد میں تشریف لاتے تو کیا دعا پڑھتے؟ یہ اما عائشہ کی روایت اور ہے، یہ جو میں سنانے لگا ہوں یہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، معافی چاہتا ہوں غلطی سے اما جی کا نام لے گیا۔ اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ پاک فاطمہ۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی کی، یہ داخل ہونے کی دعا ہے، اسی کوئی لکھی ہوندی اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ چل، اور فرمایا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو پہلے 2 رکعتیں پڑھے، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے، اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، والسلام بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، جو میں نے سنائی۔ اور جب مسجد سے نکلو تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک وفضلک۔ یعنی جب آپ نماز پڑھ کے نکل گئے نا تو دعا مانگو اور اللہ نے فضل کے دروازے کھول دیے ہیں، اب جہاں پیر ہوگا وہاں خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔